السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، کامل کیلانی کی کتاب شجرۃ الحیات کے 6 پارٹ، اس کے ترجمے کے 6 پارٹ آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں، یعنی 6 ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کے ترجمے کا ویڈیو نمبر 7 ہے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطلب اسیر، مشکل مقصد۔ فہز القوم قزم رأسه ثم وضع لحيته الصغيرة على قبضة عصاه الذهبية وأطال تأمله في طفلنا الصغير یوسف۔ پھر کوتا قد نے اپنا سر ہلایا، پھر اس کی چھوٹی داڑھی کو اس کی سنہری لکڑی کے دستے پر رکھا اور ہمارے چھوٹے بچے کو بہت دیر تک غور سے دیکھا۔ اطال یطیل اطالتن کا معنی لمبا کرنا، اطالت تأمل یعنی دیر تک دیکھنا۔ لحیتن اس کا معنی ہے داڑھی، اس کی جمع آتی ہے لحن، اور قبضتن کا معنی دستہ۔ ثم قال شد ما تعجبنی یا ولدی وداعتک الظاہرۃ علی وجہک وعزیمتک المرتسمۃ علی محیاک۔ اے میرے لڑکے، تیرے چہرے پر دکھتی سنجیدگی اور تیرے چہرے پر نظر آتا حوصلہ مجھے سخت حیرانی میں ڈالتا ہے۔ ارتسم یرتسم ارتسامن کا معنی لائن پرنا، نقش پرنا۔ ارتسم صورت شیء کسی شے کی تصویر کھینچ جانا۔ محیا کا معنی چہرہ، اور وداعتن کا معنی سنجیدگی، عاجزی، نرم مزاجی، وقار، اور عزیمتن کا معنی حوصلہ، پختہ ارادہ۔ اور عجب یعجب اعجاباً، آنا پسند۔ عجبہ الامر اس کا معنی ہوتا ہے حیرت میں ڈالنا، اور عجب الشیء فلاناً پسند آنا۔ فعلم اننی جنی ھذا الجبل وحارسہ الامین۔ تو جان لے کہ میں اس پہاڑ کا جن اور اس کا امانت دار چوکی دار ہوں۔ حارسن کا معنی چوکی دار، حفاظت کرنے والا، گیٹ کیپر۔ وقد سرنی کمال ادبک وصدق عزیمتک کما اعجبنی شریف مقصدک ونبل غایتک۔ اور تحقیق کے تیرے کمال ادب اور تیرے سچے ارادے نے مجھے خوش کر دیا، جیسا کہ تیرا اچھا مقصد اور تیرا برا مقصد مجھے پسند آیا۔ نبلا یمبلو نبلن و نبالتن باب کرومہ سے بڑا ہونا، شاندار ہونا، بلند رتبہ ہونا۔ تو یہ نبلن ہے یعنی برا۔ اگر آپ زبر پڑھیں گے نبلن تو اس کا معنی تو ہوتا ہے تیر یعنی سہمن۔ سہمن اور نبلن ان دونوں کا معنی تیر ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر آپ نبلن پڑھیں گے۔ نبلن یہ کرما یکرمو سے مصدر ہیں۔ وقد اذنت لك في الذهاب الى قمة الجبل ولن اعترض سبيلك ولن اقف في طريقك متى حققت لي شيئا واحدا۔ اور میں نے تجھ کو پہاڑ کی چوٹی پر جانے کی اجازت دی، جب تو میری ایک چیز پوری کر دے تو میں تیری راہ میں حائل نہیں ہوں گا اور تیرے راستے میں کھڑا نہیں ہوں گا، رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ اعترض یعترض دونہ، اس کا معنی حائل ہونا، رکاوٹ بننا۔
آریانہ سد راہ ہونا، تو یہاں پر اعترض یعترض کا یہی معنی ہے، تیرے راستے میں حائل نہیں ہوں گا۔ اور وقف یقف اس کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا، اور حق کا یحقق تحقیقاً اس کا ایک معنی تو ہوتا ہے چھان بین کرنا، جانچ پڑتال کرنا، لیکن یہاں پر حق کا معنی ہوتا ہے پورا کرنا، انجام دینا۔ حق کا ایک معنی ہوتا ہے انجام دینا، کسی کام کو پورا کرنا۔ فقال له یوسف لبیک یا سید الشیخ فاطلب ما تشاء ومر بما ترید۔ یوسف نے اس کو کہا کہ میرے آقا آپ جو چاہے اس کا مطالبہ کیجئے اور جو چاہے حکم کیجئے۔ فاطلب ما تشاء کا مطلب وہ چیز جو آپ چاہے اس کا مطالبہ کیجئے، ومر بما ترید اور وہ چیز جو آپ چاہے، دونوں میں ما موصولہ ہے، ما تشاء اور ما ترید دونوں میں ما موصولہ ہے۔ ومر اور تو آپ حکم کیجئے، ہمارے یامر سے امر کا صیغہ ہے، آپ حکم کیجئے بما ترید وہ چیز جو آپ چاہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا بھی آپ مطالبہ کریں اور جو حکم دینا چاہیں آپ دیجئے، میں اس کو انجام دوں گا۔ فقال شیخ الجبل لست اريد منك اکثر من ان تحسد ما يحتويه حقلي هذا من قمح ثم تغربله وتطحنه بعد ان تذروه آنی بعد ان تنقیہ فی الریح۔ پار کے شیخ نے کہا کہ میں تجھ سے اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتا ہوں کہ تو میرے اس کھیت کے گیہوں کو کاٹے، پھر اس کو چھانے اور پیسے، پھر اس کو چھانے اور پیسے، ہوا میں اس گلے کو اڑانے کے بعد، یعنی ہوا میں اس کو صاف کرنے کے بعد۔ ذرا یذرو ذرون الحب گلے کو ہوا میں اڑانا، بھوسے سے دانہ الگ الگ کرنے کے لیے۔ اور تہن یتہن تہنن کا معنی گلہ پیسنا، اسی سے طاحون اور طاحونتن چکی آٹو مل جمع تواحین۔ اور گربلا یگربلو گربلتن اس کا معنی ہوتا ہے چھاننا۔ آنی بعد ان تنقیہ فی الریح، میری آنی کا معنی میری مراد، بعد ان تنقیہ فی الریح یعنی بعد ان تذروہ کا معنی بتلا رہے ہیں کہ بعد ان تذروہ سے میری مراد یہ ہے بعد ان تنقیہ فی الریح۔ نقا ینقی تنقیتن کا معنی صاف کرنا، ہوا میں اس کو صاف کرنے کے بعد۔ وَمَتَى أَتْمَمْتَ ذَلِكَ كُلَّهُ فَلَنْ يَبْقَ عَلَيْكَ إِلَّا أَنْ تَخْبِزَهُ هَذَا هُوَ كُلُّ مَا أُرِيدُ۔ جب تو یہ سب کر لے تو صرف ایک کام باقی رہے گا اور وہ ہے روٹی پکانا، یہی سب کچھ میری چاہت ہیں۔ هَذَا هُوَ كُلُّ مَا أُرِيدُ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو میں چاہتا ہوں یہ پوری کی پوری یہی ہے، یعنی یہی میرا جو ارادہ ہے اور جو کچھ میں چاہتا ہوں وہ صرف اور صرف یہی ہے۔ ہذا ہوا کل ما ارید، یہی سب کچھ میری چاہت ہے۔ فَإِذَا حَقَّقْتَهُ لِي فَنَادِنِي بِإِسْمِي أَحْضُرْ إِلَيْكَ فِي الْحَالِ وَسَتَرَى الْآنِيَةَ وَالْمُعِدَّاتِ كُلَّهَا إِلَى يَمِينِكَ فِي هَذِهِ الْحُفْرَةِ الْكَبِيرَةِ۔ جب تو میرے لیے اس کو پورا کر لے تو تو میرا نام لے کر مجھ کو پکار، اسی وقت تیرے پاس حاضر ہو جاؤں گا، اور ان قریب تو اس بڑے گھرے میں تیرے دائیں جانب برتن اور ساز و سامان دیکھے گا۔ آنیتن
یہ اناؤن کی جمع ہے، اناؤن کا معنی برتن، اس کی جمع ہے آنیتن، اور اس جمع کی جمع آتی ہے اوانن۔ اناؤن برتن، اس کی جمع آنیتن، اور جمع الجمع یعنی اس کی جمع اوانن، اور معداتن اس کا معنی ہوتا ہے اسباب و ذرائع، سازو سامان وغیرہ۔ معدات یہ اصل میں عین کے زبر کے ساتھ معداتن سازو سامان، اور یمین ان کا معنی دائیں جانب۔ اور یہ احذر یہ مجزوم اس لیے آیا کہ نا دینی کا یہ جواب واقع ہوتا ہے۔ جب کوئی امر کا صیغہ ہو اور اس کے جواب کے اندر مضارع لانا ہو تو مجزوم لایا جاتا ہے۔ تو فنا دینی بے اسمی، میرا نام لے کر تو مجھ کو پکار، اس کے جواب کے اندر یہ آیا احذر، اس لیے مضارع مجزوم ہے۔ امر اور نہی کے جواب کے اندر مضارع مجزوم لائیں گے۔ وَلَمْ يَقَدْ يُتِمُّ حَدِيثَهُ حَتَّى غَابَ عَنْ نَاظِرَيْهِ، وہ جن اس کی بات پوری کرتے ہی نظروں سے غائب ہو گیا، یعنی بات پوری بھی نہیں کرنے پایا تھا، بہت جلد ہی غائب ہو گیا۔ تہیۃ الخبز روٹی کو تیار کرنا۔ فنظر یوسف الی حقول القمح الفصیحۃ فرآہا تغطی صف الجبل کلہ، اور یوسف نے گیہوں کے وسیع و عریض یعنی چوڑے کھیتوں کی طرف نظر کی تو اس کو پورے پہاڑ پر چھایا ہوا دیکھا۔ غطا یغطی تغطیۃ باب تفعیل سے اس کا معنی ڈھانک دینا، چھپا دینا، اور قمح کا معنی گیہوں، فصیحۃ کا معنی چوڑا۔ حقل کی جمع حقول کھیت۔ وکان فی بعض ھذا ما يدخل الیاس الی قلب اشد المؤمنین ثباتا واقواہم عزیمۃ، اور ان میں کچھ کھیت ایسے تھے جو ثابت قدم اور ارادے کے پختہ مومن کو بھی مایوس کر دے۔ اشد المؤمنین ثباتا اس کا معنی ہے مومنوں میں سب سے زیادہ ثابت قدم رہنے والا، اور اقواہم عزیمتن کا معنی ہے ارادے میں سب سے پختہ، مومنوں میں ارادے میں سب سے پختہ۔ ولیکن سرعان مات یہ سرعان پڑھیں گے، سین کے اوپر زبر عام طور پر آتا ہے، یہاں پر سرعان لکھا ہے۔ ولیکن سرعان ما تغلب یوسف الشجاع علی الیاس فخفف من ثیابہ ثم اخرج من الحفرۃ من جلن، اور لیکن جلد ہی بہادر یوسف نا امیدی پر غالب آ گیا، اس نے اپنے کپڑے ہلکے کیے، پھر گھڑے میں سے ڈراتی نکالی۔ من جلن کا معنی ڈراتی جس سے گھاس وغیرہ کاٹی جاتی ہے، اس کی جمع آتی ہے مناجل، اور حفرتن کا معنی گڑھا کھڈا، اس کی جمع حفرن آتی ہے۔ وظل يقطع سنابل القمح بعزيمة ثابتة ويواصل عمله المدني ليل نهار 195 يوما، اور گیہوں کے خوشے ثابت قدمی کے ساتھ کاٹنے لگا اور اپنے تھکا دینے والے کام کو لگاتار رات دن کرتا رہا 195 دنوں تک۔ واصل یواصل مواصلتن کا معنی جاری رکھنا، اور مدنی کا معنی پریشان کن تھکا دینے والا۔ ادنا یدنی ادنان سے ہے، اس میں فاعل کا صیغہ کمزور و لاغر بنا دینا، اسی سے مدنم بالمتاعب مصیبتوں کا مارا ہوا۔ ولما قطع سنابل القمح كلها بذل جهده في درسها وتدريتها، اور جب اس نے گیہوں کے تمام خوشے کاٹ دیے تو ان کو گھانے اور صاف کرنے میں اپنی کوشش صرف کی۔ یا درس یدرس، دراصل حب اس کا معنی ہوتا ہے گہنا، یعنی گلے کو صاف کرنا۔
ولما قطع سنابل القمح كلها بذل جهده في درسها وتدريتها. اور جب اس نے گیہوں کے تمام خوشے کاٹ دیے تو ان کو گاہنے اور صاف کرنے میں اپنی کوشش صرف کی. سنبلت ان کی جمع ہے سنابل، خوشہ جس کے اندر گیہوں بھرا رہتا ہے. فقد استغرق منه ذلك 60 يوما كاملة، اور اس میں انہیں مکمل 60 دن یعنی 2 ماہ لگی. استغرق کا اصل معنی ہوتا ہے احاطہ کرنا، گھیر لینا، اور استغرق العمل الوقت، وقت لینا. جیسے اگر یوں کہنا ہو کہ اس کام میں 1 گھنٹہ لگے گا تو آپ یوں کہیں گے هذا العمل يستغرق ساعة. لفظی معنی ہوگا یہ کام 1 گھنٹہ گھیرے گا، یعنی اس کام میں 1 گھنٹہ لگے گا. درس یدرس درسن الحنطۃ، اس کا معنی گیہوں وغیرہ کو گاہنا، رونڈ کر دانہ نکالنا. یعنی گیہوں کا جو خوشہ ہے اس کو رونڈ کر ان میں سے دانے نکالنا. ولما انتهى منه راح يطحن القمح في طاحونة شيخ الجبل وهي مقامة على مقربة من حقول القمح وظل يطحن 90 يوما كاملا. اور جب وہ اس سے فارغ ہو گیا تو پہاڑ کے شیخ کی چکی میں گیہوں پیسنے لگا، اور وہ چکی گیہوں کے کھیتوں کے نزدیک واقع تھی، اور وہ مکمل ماہ تک اس کو پیسنے لگا. وَظَلَّ يَطْحَنُ 90 يَوْمًا كَامِلًا، اور وہ اس کو 90 دن تک پیسنے لگا، یعنی 3 ماہ تک اس کو پیسنے لگا. ثم انصرف إلى عجن الدقيق وخبزه فقضى في هذا العمل 120 يوما أيضا. پھر آٹا گوندنے اور روٹی بنانے کی طرف متوجہ ہوا. اس کام میں بھی اس نے 120 دن لگائے یا گزارے. ولما نضج الخبز وضعه بنظام على رفوف اشبه برفوف الكتب، اور جب روٹیاں پک گئی تو اس نے ان کو کتابوں جیسی الماریوں پر ترتیب سے رکھ دیا. رفن کا معنی الماری، اس کی جمع ہے رفوفن، اور ندج یندج کا معنی پک جانا. ولما اتم ذلك كل شعر بسرور لا يعرفه الا كل من نجح في اداء واجبه. اور جب یہ سب کام اس نے پورے کر لیے تو اس نے ایسی خوشی محسوس کی کہ جس کو وہی آدمی محسوس کر سکتا ہے جو اپنی ڈیوٹی کی ادائیگی پوری کر دے. نجح ینجح کا معنی کامیاب ہو جانا. شعر شعور شعورن کا معنی محسوس کرنا، جاننا. ثم نادى جنی الجبل وما اتم نداء حتى ظهر القزم امامه. پھر اس نے پہاڑ کے شیخ کو پکارا، جیسے اس نے اپنی آواز پوری کی کوتا قد اس کے سامنے ظاہر ہو گیا. واقبل شیخ الجبل على الخبز يعده فاذا هو 29 و300 رغيف و68 الفا و400 الف رغيف. اور پہاڑ کا شیخ روٹیوں کی طرف متوجہ ہو کر ان کو گننے لگا تو وہ ایک طرف 329 چپاٹیاں تھی اور دوسری طرف 4,88,000 روٹیاں تھیں. عد یعودو کا معنی گننا، شمار کرنا. رغیفن کا معنی چپاٹی، یعنی پتلی روٹی کو رغیفن کہا جاتا ہے، اور کچھ موٹائی میں ہو تو اس کو خبزن کہا جاتا ہے. العلبۃ الصغیرۃ، چھوٹا ڈبہ. واراد الشیخ ان یتذوق الخبز لیتبین نجاح یوسف فیما عہد الیہ فالتهم الرغیف الاول والرغیف الاخیر فوجدهما على ما یشتہی ویرید. اور شیخ نے روٹی کھانے کا ارادہ کیا تاکہ وہ یوسف کی کامیابی کا پتہ لگائے اس کام میں جو اس نے اس کو سپرد کیا. اس نے پہلی روٹی اور آخری روٹی کھائی،
اس نے ان کو اپنی خواہش کے مطابق پایا۔ لہم یلہم اللہمن باب سمیع سے اور التہم باب افتعال سے اور تلہم باب تفاعل سے، سب کا معنی ہوتا ہے ہرپ کرنا، ایک دفعہ میں کھا لینا۔ اسی سے لہمن اور لہومن کا معنی بسیار خور، پیٹو بہت زیادہ کھانے والا، بسیار خور۔ اور عہدہ یا عہدو عہدن، عہدن اس کا معنی ہوتا ہے سپرد کرنا۔ عہدہ یا عہدو عہدن کا معنی سپرد کرنا، ذمہ دار بنانا، ٹھیکہ دینا۔ ویسے عہدہ یا عہدو کا ایک معنی ہوتا ہے وعدہ کرنا، جاننا، پر عہدہ یا عہدو الہ کے صلی کے ساتھ آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے سپرد کرنا۔ فوضع یدہ علی خدی مرتن ثم علی ذقنی مرتن اخری ولبث وقتا قصیرا فی تفکیر عمیق۔ اس نے اس کے گال پر ایک مرتبہ ہاتھ رکھا، پھر اس کی تھوڑی پر دوسری مرتبہ ہاتھ رکھا، اور وہ تھوڑی دیر گہری سوچ میں ٹھہرا رہا۔ وَلَبِثَ وَقْتًا قَصِيرًا فِي تَفْكِيرٍ عَمِيقٍ، وہ تھوڑی دیر گہری سوچ میں ٹھہرا رہا۔ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى الطِّفْلِ قَائِلًا لَا شَكَّ فِي أَنَّكَ وَلَدٌ كَرِيمُ النَّفْسِ عَظِيمُ الْهِمَّةِ ثَابِتُ الْعَزِيمَةِ وَإِنِّي مُكَافِئُكَ عَلَى جِدِّكَ بِهَذِهِ الْعُلْبَةِ الثَّمِينَةِ۔ پھر بچے کی طرف یہ کہتے ہوئے متوجہ ہوا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تو نیک طینت یعنی پاک دل، بلند حوصلہ اور ارادے کا پکا ہے، اور بلا شبہ میں تیری کوشش پر تجھے اس قیمتی ڈبے کی شکل میں بدلہ دینے والا ہوں۔ علبتن کا معنی ڈبہ، اور کافا یکافئ مکافاتن کا معنی بدلہ دینا۔ عظیمت الہمہ کا معنی بلند حوصلہ، حوصلے کا بلند یعنی زیادہ ہمت والا، اور ثابت العظیمہ کا معنی ارادے کا پکا، اور علبتن کا معنی ڈبہ، اس کی جمع آتی ہے علبن۔ التفت یلتفت التفاتن کا معنی متوجہ ہونا، جیسے اگر یوں کہنا ہو کہ راستے میں ادھر ادھر دیکھے بغیر، دائیں بائیں دیکھے بغیر چلو، تو آپ یہ جملہ کہیں گے امشو فی الطریق بدون ان تلتفتوا الی الیمین و الی الیسار، یعنی دائیں بائیں مرے بغیر، دائیں بائیں نظر کیے بغیر، متوجہ ہوئے بغیر چلو۔ ثم خرج الجنی من جیبہ علبۃ صغیرۃ مصنوعۃ من الخشب ہی اشبہ شیء بعلبۃ الساعوت شکلا وحجما۔ پھر جن نے لکڑی سے بنے ہوئے چھوٹے ڈبے کو اپنے جیب سے نکالا جو کہ ناس کے ڈبے کے جیسا تھا، صورت اور سائز میں۔ شکلن کا معنی شکل صورت کے اعتبار سے، اور حجمن کا معنی سائز کے اعتبار سے۔ ساعوت اس کا معنی ہوتا ہے ناس، اور مسعتن یعنی علبتن نشوک، ناس کی ڈبیا۔ مصنوعتن صنع اسنو سے اسم مفعول کا صیغہ بنا ہوا، اور خشبن کا معنی لکڑی جمع اخشابن۔ ثم آتاہ الجنی تلک العلبۃ وقال له مبتسمۃ افتح هذه العلبۃ الصغیرۃ متى رجعت الى بیتک فإنک واجد فیہا ما لم ترہ فی حیاتک۔ پھر جن نے وہ ڈبہ اس کو دیا اور اس کو مسکراتے ہوئے کہا، تیرے گھر لوٹنے کے بعد تو اس ڈبے کو کھول، تجھے اس میں وہ چیزیں ملے گی جو تو نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی ہوگی۔ فَإِنَّكَ وَاجِدٌ فِيهَا، بلا شبہ تو اس میں پانے والا ہے۔ کیا پانے والا ہے؟ مَا لَمْ تَرَهُ فِي حَيَاتِكَ، وہ چیز جس کو تو نے تیری زندگی میں نہیں دیکھا، یعنی ایسی چیزیں اس میں ملے گی جو تو نے تیری زندگی میں کبھی دیکھی نہیں ہوگی۔ وداع الشیخ، شیخ کی الوداعی۔ ولم یشاء یوسف ان یظہر لشیخ الجبل احتقارہ لہدیۃ الطفیۃ الصغیرہ التي کافاہ بها لأن یوسف کان مؤدبا لطیفا، اور یوسف نے نہیں چاہا کہ وہ پہاڑ کے شیخ کے سامنے ظاہر کرے اس کے اس چھوٹے معمولی ہدیے کی حقارت کو جو اس نے اس کو بدلے کے طور پر دیا۔ تفیہ یدفع تفہن باب سمیع سے کم ہونا، بے حقیقت ہونا، اور تفیہ طعام کھانے کا بے مزہ ہونا۔
تافہن اور تفہن کا معنی حقیر، گھٹیا، بے مزہ. اسی سے امور تافہۃ معمولی کام، معمولی امور. فلا عجب اذا قتم سخطه وقزم غيظه واخفى عنه ألمه في نفسه واظهر ارتياحه إلى هديته وأعلن له شكره عليها. لأن يوسف كان مؤدبا لطيفا، اس لیے کہ یوسف باادب اور مہربان تھا. فلا عجب اذا قتم سخطه وقزم غيظه واخفى عنه ألمه في نفسه واظهر ارتياحه إلى هديته وأعلن له شكره عليها. اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اس نے اس کی ناراضگی کو چھپایا اور اس کا غصہ پی گیا، اور اس نے اس سے اس کا درد چھپایا اور اس کی خوشی اس کے ہدیے کے لیے ظاہر کی اور اس پر اس کے شکر کو ظاہر کیا. قزم یقزم قزمن کا معنی غصے کو پی جانا، ضبط کر لینا، غصے کو کنٹرول میں کر دینا. اور ارتیاحن کا معنی خوشی، مسرت. ویسے ارتاح ارتیاحن کا معنی آرام پانا، آرام کرنا ہوتا ہے، لیکن ارتیاحن کا ایک معنی خوشی اور مسرت کے بھی ہوتے ہیں. فحیاہ شیخ الجبل ثم ترکہ بعد ان قہقہ ضاحکا دون ان یعرف الطفل سببا لہذه الضحکۃ العالیہ. پہاڑ کے شیخ نے اس کو الوداع کیا، پھر اس کو زور سے ہنسنے کے بعد چھوڑ دیا، اس کے بغیر کہ بچہ اس بلند ہنسی کا سبب اور وجہ جانے. کہہ کہا یو کہہ کہ ہو کہتن میں نا زور سے ہنسنا. ولم تنقضی لحظۃ واحدۃ حتی غاب عن ناظرہ، اور تھوڑی دیر میں وہ اس کی نظروں سے غائب ہو گیا، اوجل ہو گیا. یہ تھا شجرۃ الحیات نامی کتاب کے ترجمے کا ویڈیو نمبر 7. اور یہاں تک اس کتاب کی 3 فصلیں ہوئی. آنے والے ویڈیو میں اس کتاب کی فصل نمبر 4 شروع ہوگی اور ویڈیو نمبر 8 شروع ہوگا. تو انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر 4تھی فصل کا ترجمہ شروع کریں گے. آپ ترتیب سے اس واقعے کو پڑھیے، یعنی ویڈیو نمبر 1 سے ترتیب کے ساتھ اگر اس واقعے کو آپ پڑھیں گے اور اس کو سنیں گے تب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. تو انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ویڈیو نمبر 8 کے اندر اس کتاب کا بقیہ ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. فی امان اللہ، الی اللقاء.